الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہماری گفتگو شرح الکافی کے ضمن میں کتاب الایمان والکفر میں اخلاق اسلامی سے تعلق رکھنے والے موضوعات اور ابواب کی شرح پیش کی جا رہی تھی اور اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. ہم باب العفت کے ضمن میں قوت وہم کا مطالعہ کر رہے تھے کہ من باب تبرک ہم باب عفت سے ایک روایت کو سماعت کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 7 میں میمون القداح کے ذریعے سے روایت نقل کی گئی ہے کہ فرماتے ہیں میمون کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ امام فرماتے ہیں کہ ما من عبادت افضل من عفت بطن و فرج، کہ عفت بطن اور فرج سے افضل ترین عبادت نہیں ہے کہ انسان اگر عملی دنیا میں اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہ کو عفیف رکھے، پاکیزہ رکھے، حرام سے بچائے اور جو اللہ نے حلال حدود رکھی ہیں اس میں ان کو استعمال کرے تو یہ افضل ترین عبادت ہے. اور یقیناً مشقت آور بھی ہے، کیونکہ اگر اس میں مشقت نہ ہوتی تو اس کی فضیلت بھی اس قدر زیادہ نہ ہوتی. اور اکثر انسان ماضی میں بھی، آج حالیہ ادوار میں اور مستقبل میں بھی انہی دو کا شکار ہوتے ہیں. یا شکم کے ہاتھوں ان کا مسئلہ پیش آتا ہے یا شہوت جنسی ان کو مریض کر دیتی ہے اور حیوانی مقام کے اوپر گرا دیتی ہے. ہم قوت وہم کو اس عنوان سے مطالعہ کر رہے تھے کہ جنسی شہوات چونکہ تصور اور تخیل اور وہم کی بدولت انسان کے بدن کے اندر متحرک اور فعال ہوتی ہے، اس وجہ سے اس نظام الہی کو سمجھنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر قوت خیال اور قوت وہم کی صورت میں خلق فرمایا ہے. یقیناً اس سے پیش نظر خیر اور مثبت نکات اور مثبت انسان کی جہت تھی، لیکن ہر انسان کی قوت اور صفت جہاں صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتی ہے وہاں پہ گمراہی سے بھی دوچار ہو سکتی ہے. اسی طرح قوت خیال، قوت وہم جہاں مثبت ان کا کردار موجود ہے وہاں پہ منفی بھی اس سے کافی اور بڑے پیمانے پہ آثار و اثرات نمایاں ہوتے ہیں. ہم نے قوت وہم کو اس طور پہ مطالعہ کیا کہ یہ عقل سے کوئی جداگانہ قوت نہیں ہے، کیونکہ انسانی نفس ایک متعدد قوتوں کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس جو کہ مجرد ہے، غیر مادی ہے، اس کی دسترس میں متعدد قوتیں دی ہیں. ان قوتوں میں سے ایک قوت ادراکی ہے جس کے ذریعے سے جانتا ہے، جس کے ذریعے سے درک کرتا ہے. قوت ادراکی بعض نے 4 اور حکمت مطالعہ کے تحت 3 ہیں. حکمت مشاء نے 4 یہ قوتیں قرار دی ہیں. ان میں پہلی قوت ہے قوت عقل، دوسری ہے قوت خیال، تیسری ہے قوت حس اور چوتھی قوت وہم قرار دی گئی ہے. لیکن حکمت مطالعہ اور دیگر علماء اخلاق و عرفان کی نگاہ میں یہ 3 قوتیں ہیں جو درک کرتی ہیں، معلومات کو کسب کرتی ہیں. ایک قوت حس ہے، ایک دوسری قوت خیال اور تیسری قوت عقل. قوت وہم کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ عقل کا نچلا مرتبہ، عقل کا پائن، عقل کی سطح یا عقل ساقط، یعنی جو عقل نیچے کی طرف گر جائے، اپنے مقام سے تنزل کر جائے، اپنے مقام سے گر جائے، اس عقل کو وہم کہتے ہیں. یا اس کو ایک اور طرح سے بھی بیان کیا کہ اگر عقل خیال سے تعلق پیدا کر لے، قوت خیال سے تعلق پیدا کر لے تو اس کو وہم کہا جاتا ہے. یا عقل کا سقوط کر جائے، اپنے مقام سے عقل گر جائے، تب بھی وہم کہا جاتا ہے. یا ایک اور تعبیر بیان کی گئی
کہ انسان کے وجود کے اندر ایک عنصر شیطانی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ یہ عنصر شیطانی وہم کہلاتا ہے۔ یہ انسان کو مختلف چیزوں میں ابھارتا ہے، مختلف چیزوں کا ادراک کراتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ اس موضوع کے اوپر احادیث بھی اسی طرح کی موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہر شخص ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شیطان قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کی خلقت اسی طرح سے۔ عوالی العالی میں یہ روایت ہے، اور اس کو بہار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا۔ ہم بہار سے اس روایت کو پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر وجود میں، یعنی انسان کے نفس میں شیطان اسی طریقے سے گردش کرتا ہے اور دوڑتا ہے جیسے خون انسانی رگوں میں دوڑتا ہے، اسی طرح سے شیطان انسانی نفس کے اندر دوڑتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما منکم من احد الا ولہ شیطان، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے شیطان ہے، ہر ایک کے لیے اس کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ قیل ولا انت یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ بھی کیا کوئی شیطان ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہمارے پاس اس عنوان سے موجود ہے کہ چونکہ خلقت کے عنوان سے جامع خلقت اللہ تعالیٰ نے سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق فرمائی ہے، اور اس قالب میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ڈھالا۔ اب پہنچنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب پہنچتا جائے گا معنوی دنیا میں، اتنا وہ کمال انسانی یا حقیقت انسانی کو اختیار کرتا چلا جائے گا، اور جو جتنا دور ہے وہ تنزل کر کے اتنا حیوانی درجات کے اوپر گرتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ آیت کو ہم مد نظر رکھیں تاکہ یہ چیز ہمارے لیے آشکار ہو کہ ہر ایک کے لیے شیطان ہے۔ وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شیطان ہے۔ تو فرمایا حضرت نے کہ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، میرے لیے نہیں ہے مگر یہ کہ میرے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرے اوپر اسلام لے آیا، یعنی وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ نہیں بہکاتا۔ قرآن کریم نے بھی کچھ اس طرح کے چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ اعراف 200 نمبر آیت میں عمومی طور پہ، کلی طور پہ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یا شیطان آپ کے اندر نزغن یعنی کسی چیز کا انسان کے وجود کے اندر ڈالنا، ویسے کہتے ہیں نزغن کا جو لغوی مطلب ہے وارد ہوا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر فاسد کرنے کے لیے حمل کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھ دینا تاکہ وہ فاسد ہو جائے، یا ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ڈال دینا یا ملا دینا تاکہ وہ فاسد ہو جائے، یعنی فاسد کرنے کے لیے کسی چیز کے اوپر کسی شے کا ڈال دینا جو کہ اس کو ایک حرکت دے اور وہ اس حرکت کے ذریعے سے فاسد ہو جائے۔ اس لہٰذا اگر کسی قلب میں، کسی نفس میں شر یا فساد کو ڈالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نزغن، یہ لغوی معنی ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ وسوسہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو قرآنی زبان میں۔ بہرحال ایک چیز کے اوپر کسی دوسری چیز کو اس لیے ڈالنا تاکہ وہ اس شے کو فاسد کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزغن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صاحب تحقیق نے اس کا معنی ذکر کیا ہے کہ القاء شر او فساد فی قلب، ایک قلب کے اندر شر یا فساد کو منتقل کرنا، ڈالنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نزغن۔ شیطان کی جانب سے کوئی نہ کوئی چیز قلب میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں کیونکہ انہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے۔ یہ سورہ فصلت آیت نمبر
36 میں بھی تکرار ہوئی ہے، اور اس کو قرآن نے پھر ایک جگہ اس طور پہ بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان اگر کوئی چیز ایسی ڈالے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکال دیتا ہے یا اس کو برطرف کر دیتا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طریقے سے ذکر ہوا ہے کہ شیطان اس طور پہ کسی نہ کسی چیز کے القاء کی کوشش کرتا ہے، لیکن خداوند متعال اس کو دور کر دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اپنے انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسی قدرت حاصل ہوتی ہے کہ شیطان کامیاب نہیں ہوتا، اور یہ بھی ان کی اس کمال انسانی پر فائز ہونے کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی انسان یہ کوشش کرے تو اللہ کا یہ نظام بچانے کا اس کے لیے موجود ہے، جیسا کہ تقویٰ کے عنوان سے تفصیلی ایک گفتگو قرآن کریم میں موجود ہے۔ خلاصہ کلام کہ اس جگہ پہ قرآن کریم نے واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ شیطان نزغ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے سورہ حج میں آیت نمبر 52 کو آپ مطالعہ کریں۔ سورہ حج آیت نمبر 52، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہم نے آپ سے قبل کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا، یعنی کوئی رسول اور نبی آپ سے پہلے ایسا نہیں آیا، الا تمنا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب بھی وہ تمنا کسی چیز کی کرتا ہے، خواہش کسی چیز کی کرتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان اپنی امنیت کو، اپنی تمنا کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تمنا میں شیطان القاء کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب نزغن کے بعد القاء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ نزغن کو عمومی صورت میں بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس وجہ سے تم اس سے بچو، محفوظ ہو، جیسے کہ سورہ اسراء میں آیت نمبر 53 ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں 53 نمبر آیت، وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، یعنی میرے عباد کو آپ کہہ دیجئے کہ وہ کہیں التی ہی احسن، وہ بات جو سب سے بہترین ہے، احسن چیز کو کہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان کیا کرتا ہے؟ نزغن کو ایجاد کرتا ہے، فساد کو ایجاد کرتا ہے، تباہی کو دلوں میں ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اسی کو قرآن نے اس طرح سے بھی سورہ معاہدہ آیت نمبر 91 میں ذکر کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو فقط یہ چاہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے درمیان دشمنی کو اور ایک دوسرے کے خلاف بغض کو تم لوگوں کے درمیان میں ڈالے، فی الخمر والمیسر، شراب کے معاملے میں، والمیسر مثلا جوئے کے معاملے میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر اور نماز سے تم لوگوں کو وہ روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے؟ یہ ایک عمومی ہر انسان کے ساتھ یہ کام شیطان کر رہا ہے، اور وسوسے کے عنوان سے بھی بہرحال بھی چونکہ ابھی ہم شیطان کے مورد میں نہیں وارد ہو رہے، ادھر آج ہم چونکہ موضوع اس طور پہ قرار دے رہے ہیں کہ وہم کے تعلق شیطان کے ساتھ اور عقل کے ساتھ۔ اب شیطان کے ساتھ تعلق تب بھی وہم کا قائم ہوگا کہ وہ شیطان والا ایک عنصر ہمارے اندر پایا جائے۔ مثلا ہمارا مادی جہان سے تب بھی تعلق پیدا ہوگا کہ ہمارے پاس مادی جہان کو درک کرنے کے وسائل اور عناصر موجود ہوں، جیسے آپ بدن اور حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز۔ اب انسانی بدن، مادی بدن اور 5 سینسز یہ در حقیقت ذریعہ ہیں کہ ہم اس مادی جہان سے تعلق پیدا کر لیں۔ اسی طرح اگر کسی نے برزخی جہان سے پیدا کرنا تعلق تو اس کے لیے قوت خیال اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، جتنے قوت خیال کو طاہر کریں گے اتنا قوت خیال جو ہے وہ آشکار حقائق کو تصویر کشی کر کے آپ کے سامنے بیان کرے گی۔ اسی طرح قوت عقل سے جہان عقل کے خزانے آپ دریافت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک عنصر موجود ہے ہمارے نفس میں۔ اسی طرح اگر شیطان ہمیں بہکاتا ہے تو شیطان سے تعلق پیدا کرنے کا ہمارے اندر
کوئی عنصر نہیں ہوگا. مثلا عالم جہان عقل جسے قیامت سے تعبیر کرتے ہیں یا عالم جبروت کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا جہان ہے. اب اگر ہم فرشتوں سے تعلق پیدا کرنے لگیں تو ہم فرشتوں سے کیسے تعلق پیدا ہوگا؟ قوت عقل کے ذریعے. قوت عقل کی حاکمیت ہو تو فرشتوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں سے انسان معانی کو دریافت کرتا ہے. لہذا شیطان سے تعلق پیدا کرنے کا عنصر انسانی نفس میں ہونا چاہیے. وہ کون سا عنصر ہے کہ جس سے شیطان سے تعلق انسان پیدا کر لیتا ہے؟ اس کو قوت وہم کہتے ہیں. قوت وہم باعث بنتا ہے کہ شیطان سے تعلق پیدا ہو جائے. اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا نزغن، وہ عمومی کہا کہ کلن وہ تم لوگوں کے درمیان فساد کو برپا کرتا ہے. پھر سورہ معاہدہ میں اس میں بعض موارد کو ذکر کیا کہ عداوت اور بغض کو پیدا کرتا ہے. بعض دیگر موارد بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر کا اور فحاشی کا ہوگا، تمہارے اندر ایک مادہ یا تمہارے اندر وسوسہ منتقل کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہارے وجود میں فقر کا خوف دلاتا ہے، فقر کے خدشات پیدا کرتا ہے اور فحاشی کا امر کرتا ہے، یعنی تمہارے نفس کو بھڑکا دیتا ہے کہ تم فحاشی کو انجام دو. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تمہارے اندر اس چیز کو پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی جانب سے مغفرت کو تم طلب کرو اور فضل الہی کو تم حاصل کرو. لہٰذا یہ بات آپ کے سامنے واضح طور پہ آئی. اس لیے دوبارہ سورہ حج آیت نمبر 52 میں آئے کہ شیطان منتقل کرتا ہے. اب یہ عنصر قوت وہم کا عنصر انبیاء و رسول علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام میں نہیں ہے، یقیناً ان میں بھی ہے. اچھا، ان کا یہ جو قوت وہمہ ہے، شیطان اس سے گہرا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ بالکل کوشش کرے گا. وہ جب تمنا کریں گے شیطان ان کی تمنا میں شراکت کرنے کی، فساد اور شر اور مختلف طرح کے وسوسے پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعاننی علیہ، اعاننی اللہ علیہ، اللہ نے میری اس مسئلے میں مدد کی، فاسلم، اور وہ مسلمان ہو گیا. یعنی یہ جو قوت واہمہ ہے یہ عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہے. اگر ہم اپنی اصطلاحی دنیا میں آ جائیں، یہ قوت واہمہ جو انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے وہ عصمت کے درجے پر فائز ہے. اس لیے امنیت شیطان، جب شیطان ڈالنا چاہتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور برکت نے گھیرا ہوا ہے، نورانیت نے گھیرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں. اس لیے اس آیت کی تکمیل اختتام حصے کو دیکھیں کہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، جب بھی یہ تمنا کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کی تمنا میں شراکت کی کوشش کرتا ہے، ڈالنا چاہتا ہے وسوسہ، نزغ کرنا چاہتا ہے، فساد برپا کرنا چاہتا ہے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، جو شیطان نے القاء کیا ہے اسے اللہ مٹا دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے. بس اللہ اسے، جو شیطان نے القاء کیا، جو ڈالا ہے، اسے مٹا دیتا ہے. مٹانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت اور عنایت و فضل و رحمت نہ ہو تو کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اگر یہ تصور بھی باطل ہے کہ اللہ کو ایک طرف کر دے، اب کوئی معصوم ہو کے دکھائے، کوئی عادل ہو کے دکھائے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. انبیاء و ائمہ علیہ السلام وہ اس بلند مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل اور عنایت کی وجہ سے ہی فائز ہیں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے ساتھ غیر معمولی جو عنایات کا سلوک ہے وہ عادلانہ ہے. وہ مثلا ایک طرفہ پارٹی بازی کی اساس کے اوپر نہیں ہے، عادلانہ نظام کے تحت ہے. اب کیونکہ خداوند متعال نے بہت ان کو ولایت اور مقام بلند دیا ہے اور بقیہ کو ان کے تابع قرار دیا ہے، تو یہ کیوں ان کو مقام اس قدر بلند عطا کیا اور عصمت کا اس قدر وسیع اور عظیم ترین مقام عطا کیا اور قرب کی اتنی عظیم منازل عطا کی ہیں. تو یہ عادلانہ، کیونکہ ان کی ہستیاں ذات کے اعتبار سے یہ صلاحیت رکھتی تھیں.
لہٰذا یہاں پہ بھی جو آ رہا ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَان، جو شیطان ڈالتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، یہ نظام کے تحت ہے، نہ کہ پارٹی بازی کی اساس کے اوپر ہے کہ ہمارے اندر جب شیطان ڈالتا تو اللہ نہیں مٹاتا، ان کے اندر شیطان جب القاء کرنا چاہے تو اللہ مٹا دیتا ہے۔ یہ ایک بچگانہ سوچ ہے۔ نہیں، خداوند متعال کا مٹانا کس طریقے سے ہے؟ ان کے وجود کو عظیم معرفت عطا فرمانا اور ان کے خصوصی طور پہ نورانیت کا ایک حالہ قرار دینا، اس میں ان کا بھی کمال ہے یا نہیں؟ یقیناً ان کی ذات کا کمال ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بقیہ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا، بقیہ کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاکیزہ، سورہ نور آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی بھی پاکیزہ نہ رہتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا ایک شخص بھی تم میں سے پاکیزہ نہ ہوتا، سارے ہی ان شہوات کے ہاتھوں بھٹک چکے ہوتے، بہہ چکے ہوتے، بدترین شہوتوں کا شکار ہو چکے ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت نے بچایا، فضل نے بچایا۔ لہذا جو شخص بھی، چاہے انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام ہو، چاہے عوام الناس میں کوئی شخص ہو، کوئی عالم فاضل ہو، عام بندہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اختیاراً کرے مجبوراً کوئی عمل انجام دے، اگر وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، جرائم سے بچا ہوا ہے، نفس کی شہوانی خواہشات اور تمناؤں کے شکار ہونے سے بچا ہوا ہے، اپنا اس کا کمال نہیں بلکہ اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ یہ اللہ کی فضل و رحمت اس پر کیوں طاری ہوئی؟ ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اختیار دیا، اس اختیار کی دنیا میں اس نے خود انتخاب کیا، پاکیزگی کی دنیا میں، اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے قرآن کریم ایک کلیہ ضابطہ قرار دیتے ہوئے متعدد آیات میں یہ بات فرماتے ہیں، اس سب کے لیے، انبیاء و رسول۔ بس آپ نے ادھر تو یہ جان لیا کہ اگر اللہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ، کہ جو شیطان القاء کرتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ اگر یہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے ساتھ انجام پا رہا ہے تو بقیہ لوگوں کے ساتھ انجام نہیں پا رہا۔ اس کی دلیل کیا؟ سورہ نور آیت نمبر 21 کہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے، یعنی استقامت شرط ہے اس صراط مستقیم پہ، راہ الہی میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو مستقیم رکھے، ثابت قدم رکھے، ڈٹا ہوا رکھے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جب یہ عقیدہ اختیار کر لیا، ثم استقاموا، اور اس عقیدے کے اوپر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ملائکہ ان پر نازل ہوں گے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام کا نہیں بلکہ مومنین کا درجہ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ملائکہ ان پر نازل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت خوف کھاؤ اور مت حزن کھاؤ، وابشروا بالجنہ، اور انہیں بشارت وہ ملائکہ دیں گے، التی کنتم توعدون، کہ تم لوگوں سے جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں جنت مبارک ہو۔ اسی طرح سورہ احقاف میں اس بات کا تذکرہ ہے اور دیگر بھی۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم میں شیطان کے حوالے سے کیا آیا ہے؟ بیرونی شیطان۔ بس شیطان دو حصوں میں ادھر تقسیم کر دیں، ایک ہمارے پاس شیطان اندرونی ہے اور ایک شیطان بیرونی ہے۔ بیرونی شیطان اور اندرونی شیطان، ہر دو شیاطین کا رئیس و سردار وہ ابلیس ہے۔ ابلیس امام ہے ان شیاطین کا، لہٰذا یہ امام ہر ایک کے مقابلے میں نہیں آتا، وہ اپنے شیاطین اور اپنے لشکر بہکانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور اگر اندرونی طور پہ جو اندرونی شیطان ہے وہ چیخ چیخ کے لبیک کہہ رہا ہو، اسے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ فوراً اس کے جال میں آرام سے گرفتار ہو جاتا ہے، کسی کو بھیجنے کی بھی ضرورت اسے پیش نہیں آتی۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا ہے کہ ایک اندرونی شیطان ہے اور ایک بیرونی شیطان ہے۔ بیرونی شیطان کیا کرتا ہے؟
ابھی قرآن کریم کی 2-3 تعبیرات آپ نے دیکھی، ان میں سے ایک وسوسہ بھی ہے کہ ابھی بقیہ ہم آیات کو اس سے صرف نظر کرتے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایقاع ہے۔ ایقاع کا مطلب یہ ہوتا ہے واقع کر، کسی کے وجود کے اندر واقع کرنا، کسی کے وجود کے اندر ڈالنا۔ انما شیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہی ہے، ارادہ شیطان یہ ہے، بیرونی جو شیاطین ہیں ان کا ارادہ ہی یہ ہے کہ وہ دشمنی اور کینہ ڈالیں، ہر ٹائم کینے کی حالت میں، نفرت کی حالت میں، سوء ظن کی حالت میں، دشمنی کی حالت میں رہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ شیطان کیا ہے؟ نزغن، کہ وہ نزغن کہتے ہیں کہ ایک شے کو دوسری شے کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے یا اس کو فاسد کرنے کے لیے ڈال دینا یا حمل کرنا، اس میں بھی القاء کا معنی ہے۔ پھر واضح طور پہ یلقی لفظ آ گیا۔ چوتھا لفظ ہے وسوسہ۔ آپ نے کہا یہ 4-5 الفاظ ہیں، بعض جگہوں پہ اغوا کا لفظ بھی آیا ہے، تسویل کا لفظ بھی آیا ہے کہ سول لہم، شیطان ان کے لیے بڑی چیزوں کو مزین کرتا ہے۔ اور بھی ہیں صفات، ابھی ہمارے دائرے درس سے باہر ہے، انشاءاللہ کسی اور مورد میں بیان کریں گے بیرونی شیطان کیا ہے۔ لیکن آپ ان سب کے سب عناوین میں مشترکہ طور پہ ایک پہلو کو دیکھیں گے، ایک نقطے کو دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان زبردستی کسی کو نہیں کہیں لے کے جا سکتا، وہ صرف اور صرف باہر سے آوازیں صادر کرتا ہے، صرف اور صرف اندر ایک بات کو منتقل کرتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ منتقل ہو کہ قلب انسانی سے تعلق پیدا کر لیتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا کیا کام ہے؟ کوشش کرنا منتقل کرنے کی، نفس کے اندر چیزوں کو ڈالنا۔ اب نفس کے اندر جو چیزیں ڈلتی ہیں عام طور پہ تو مادی جہان سے، اس مادی جہان کے اندر آنکھ ہے، کان ہے، ان کے ذریعے سے نفس کے اندر چیزیں آتی ہیں، معلومات آتی ہیں۔ اچھا، شیطان کا ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ شیطان ہر 2 طریقے اختیار کرتا ہے، یہ بھی طریقے اختیار کرتا ہے، آنکھوں کے طریقہ کار، کانوں کا طریقہ کار، یعنی قوت حواس سے تعلق پیدا کرے گا۔ قوت حواس کا تعلق جب نجاست سے ہو جائے، قوت عقل کا تعلق جب نجاست سے ہو جائے، قوت وہم کا تعلق جب نجاست سے یعنی گناہوں سے، ظلمتوں سے، مکروہات سے، ان چیزوں سے ہوتا ہے، تو پھر یہاں پہ آمیزش کر کے نفس کے اندر یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ان کے بغیر انسانی نفس کے اندر رسائی حاصل کرنا ہے۔ ان قووں کے بغیر وہ رسائی حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جیسے فرشتے قدرت رکھتے ہیں انسانی وجود کے اندر ایک بات کو منتقل کرنے کی، ان حواس کے، ان قوتوں کے بغیر۔ یعنی جسم ادھر ہے، آپ کا جسم تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آس پاس ایسی دیکھنے سننے والی چیز نہیں ہے کہ جو گناہ کہلائے، یعنی نجس کہلائے، مکروہ کہلائے، قبیح کہلائے، لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ قوت خیال میں بدترین تصورات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان یہ قوت رکھتا ہے انسانی نفس کے اندر جا کے ایک بات کو برپا کر دے۔ اچھا، انسانی نفس کے پاس تو پھر اس کے کئی مراتب ہیں، کیونکہ ایک دفعہ قوت حس ہے، قوت یعنی جب اس نے ڈالنا ہے تو قوت ادراک میں یہ کرے گا کام۔ قوت انسان کی قوتیں مختلف ہیں، قوت ادراکی ہم نے پڑھی کتنی ہے کہ وہ 3 ہیں، قوت حس ہے، خیال ہے، اور وہاں عقل ہے، عقل میں ایک وہم ہے۔ ہاں، بیان میں 4 آ جاتی ہیں حقیقت میں 3، لیکن بیان میں کتنی ہیں؟ 4۔ تو شیطان جو بھی ڈالتا ہے وہ معلومات کی قبیل سے ہے یا نہیں؟ معلومات کی قبیل سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو قوت حس اور خیال سے تعلق پیدا کیا، یہ تو بیرونی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں، بیرونی دنیا میں شیاطین ہیں، ان سے آپ نے دیکھا کہ ہر وہ شخص جو غلط باتیں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تہمت کر رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے، گانے وغیرہ ہیں، شیطنت پھیلا رہا ہے، فحش گوئی کر رہا ہے، یہ سارے عملاً شیطان ہیں اس ٹائم، عملاً اس وقت اندرونی بیرونی دونوں شیطان بنے ہوئے ہیں۔ یہ بیرونی شیطان بھی ہے جو ہمارے اندر چیزوں کو منتقل کر رہا ہے، اور ہماری قوت حس سے اس نے تعلق پیدا کر لیا۔ قوت خیال سے بھی تعلق پیدا کرتا ہے براہ راست، قوت وہم سے بھی براہ راست۔ ایک قوت ہے جہاں پر شیطان اصلاً نہیں پہنچ سکتا،
ایک قوت ایسی ہے کہ اس تک شیطان کی رسائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ممنوع قرار دے دی ہے۔ کب سے ممنوع قرار دیا؟ جب سے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اور جہان فرشتگان سے بے دخل کر دیا گیا ابلیس کو، اس کے بعد جہان فرشتگان تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ قوت عقل تک اس کی رسائی نہیں ہوگی۔ قوت عقل جب گر جائے اپنی منزل سے، یعنی حیوان بن جائے، قوت عقل گر کے یہاں پہ پیدا کر لے گا رسائی۔ لہذا زیادہ سے زیادہ شیطان بیرونی کی رسائی کہاں تک ہے؟ قوت واہمہ تک ہے۔ قوت حس تک ہو سکتی ہے، قوت خیال تک ہو سکتی ہے، قوت واہمہ تک ہو سکتی ہے۔ قوت عقل، چونکہ قوت عقل اس کا در حقیقت قوت عقل وہ وابستہ ہے جہان ملائکہ سے۔ جہان ملائکہ سے جب بے دخل کر دیا تو اب شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا وہ افراد جو جہان ملائکہ کی سطح پہ زندگی بسر کرتے ہیں یا اس سے بالاتر زندگی بسر کرتے ہیں، جس کو مقام آپ عشق بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کے اپنے مدارج ہیں، ملائکہ یا ملائکہ کے جہان سے بالاتر جو جہان ہیں، جو ان سے وابستہ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ شیطان کے دائرے میں کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اور انبیاء و ائمہ علیہ السلام اور بہت سارے پاکیزہ افراد، جیسے کہ بعض کے نام تاریخ میں ہمارے لیے یا اپنے کارناموں کی وجہ سے روشن ہو گئے یا اولیاء الہی نے آ کے روشن کیے، وَإِلَّا ہم ان کی تاریخ نہیں جانتے۔ اور کثیر تعداد ہے جو تاریخ کے دامن میں وہ مخفی ہو کے رہ گئی، وہ چھپ کے رہ گئی۔ ان کی شخصیات ہمارے سامنے نہ نام آشکار ہے، نہ شخصیت آشکار ہے، نہ واقعات آشکار ہے۔ مثلا جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، ان کی فقط زیارت کے اوپر جنت اللہ نے واجب کی ہے، صحیح سند معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اب ان کی شخصیت، ان کی تاریخ کچھ بھی سامنے نہیں ہے۔ حالانکہ امام کاظم علیہ السلام کی 18 یا 21 مختلف عدد آئے یا 19 بیٹیاں تھیں، لیکن فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ایک ہی تھی، اور اس کو ائمہ علیہ السلام نے آشکار کیا، وَإِلَّا ان کی شخصیت ہمارے لیے آشکار نہ ہوتی۔ اب یہ تالیہ طلب الاسما کہتے ہیں کہ یہ قریب قریب عصمت کے مدارج کے ہیں، یعنی یہ مقام عقل اس سے بالا جہانوں میں زندگی بسر کرنے والی ہستی ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام معصوم نہیں ہیں، لیکن اپنے لازوال قربانی اور ایک عظیم ترین جو کارنامہ ہے اس کی بنیاد پہ ان کی شخصیت سامنے آئی۔ جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کہ ان کی شخصیت سامنے واقعے کی وجہ سے آئی، واللہ ہمارے سامنے اس طرح سے آشکار نہ ہو پاتی۔ لہذا یہ شخصیات ہیں جو اپنے کردار کی وجہ سے تاریخ کے دامن میں اجاگر ہو کے سامنے آئیں۔ اب بہت سارے افراد ہیں، انبیاء علیہ السلام ہر قوم میں ہی آئے ہیں، ہمارے لیے پنہاں ہیں۔ خلاصہ کلام کہ یہ بات ہمارے لیے ایک اور اہمیت کی حامل بات ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس امر میں کہ بیرونی شیطان کی رسائی صرف اور صرف موارد شیطنت تک محدود ہے۔ جس ہماری قوت کا تعلق جہان فرشتگان و جہان عقل سے ہے، وہاں تک شیطان کی رسائی موجود نہیں ہے۔ لہذا شیطان ان حواس خمسہ کے ذریعے بھی اور ہمارے نفس کے اندر براہ راست بھی وہ کیا قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور بڑا انسان شناس ہے، بہت انسان شناس ہے، ہر ایک کے مزاج کو جانتا ہے، ہر ایک کی عادات اطوار کو جانتا ہے۔ ولایت اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وسیع پیمانے پہ دی ہے، تو وہ قوت وہم وہ چسپ بن جاتی ہے جس سے وہ تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب اس کو روایات نے دیکھیں کیسے بیان کیا کہ ایک آپ نے روایت کا حصہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما منکم من احد الا ولہ الشیطان، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر اس کے لیے شیطان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لأنت یا رسول اللہ، آپ کے لیے بھی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں میرے لیے بھی تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور وہ کیا ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس الکافی میں بعض احادیث اس موضوع کی ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجود ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان۔ ایک لفظ قرین کے اعتبار سے بھی آیا ہے، قرین ساتھ رہنے والا۔ لہذا روایات اہل بیت علیہ السلام نے ساتھی کے بارے میں بہت شدت کے ساتھ تاکید کیا کہ دیکھو تم اپنا دوست
اور اٹھنے بیٹھنے والا کیسے بنا رہے ہو، کیونکہ انسان اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ مثلا الکافی میں ایک روایت ہے، معتبر احادیث میں یہ شمار ہوتی ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تصحبوا اہل البدع ولا تجالسوہم، اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان کی محفلوں میں شرکت کرو، فتصیر عند الناس کواحد منہم، کیونکہ لوگوں کی نگاہ میں تم بھی بدعتیوں میں سے ایک ہو جاؤ گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جو غالیوں کے ساتھ بھی، ملنگوں کے ساتھ بھی، فلاں سب سے ہمارے برابر تعلقات ہیں، خوبی نہیں ہے برابر تعلقات۔ جب ائمہ علیہ السلام نے برابر تعلقات نہیں رکھے تو ہم کیسے کہیں کہ ہمارے تعلقات اور اسے آپ کمال سمجھیں؟ نہیں، آپ کہیں کہ نہیں، اہل بدعت کے ساتھ میں نہیں بیٹھتا، یا مجبوری ہے تو میں اس وجہ سے ایک کام سے جاتا ہوں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، انسان اپنے دوست اور اپنے ساتھی کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ ساتھی شیطان ہے تو یہ بھی شیطان ہے، ساتھی اگر اہل دین ہے تو یہ بھی متدین شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے غالباً امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے یا کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال عیسی بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا ان صاحب الشر یعدی وقرین السوء یردی فانظر من تقارن، کہتے ہیں کہ جو صاحب شر ہے، صاحب شر وہ آہستہ آہستہ انسان کو گھیر لیتا ہے اور اس کو اس برائی کی طرف آہستہ آہستہ لے کے آ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کون ہے کہ جس کے ساتھ وہ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست اور ساتھی کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اور ساتھی اور دین کے اوپر ہونے کی وجہ سے اسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعدی کہتے ہیں اعداء کو، یعنی صاحب شر تمہارا دشمن ہے، اسے دشمنی کرو، اعداء سے عداوت کرو تم اس سے۔ اور یردی سے مراد ہے، یردی جو ہے وہ ردی سے ہے، پست سے ہے۔ بس صاحب شر جو برا دوست ہے، برائی کی طرف ابھارنے والا، وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے دشمن ہے۔ اور جو برا دوست ہے، بری محفلوں میں آتا جاتا ہے، برا دوست وہ تمہیں پستی کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا تم مقایسہ کرو، دیکھو تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کون تمہارا ساتھی ہے۔ اسی طریقے سے اور ہمارے پاس روایات قرین کے حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان کا ایک ساتھی ہے اور اس ساتھی کے دین کے اوپر انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا تم دیکھو کہ تم کس کے دین کے اوپر ہو، تمہارے ساتھ کون ہے، آیا شیطان ہے یا اللہ کا، جس سے انسان کو ذکر اللہ کا زندہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ امر اس وجہ سے ہے کہ انسان ہر اس شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جس کی طرف وہ آستہ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ اختیار کی بات ہے۔ ایک دفعہ تو آپ کولیگ ہیں، دفتر کے امور ہیں، کاروبار ہے، پڑھائی کے لیے گئے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ اختیاراً آپ کسی کو دوست بناتے ہیں، اختیاراً اس کی محفل کا حصہ بنتے ہیں۔ اب اگر ہمارے وجود کے اندر بہکنے کے لیے کوئی عنصر نہ ہوتا اور بہکنے کے ہمارے احتمالات نہ ہوتے تو اس طرح کی روایات بھی نہ ہوتی، کیونکہ انہی ساتھیوں میں شیاطین ہیں، شیطان الانس والجن ہیں۔ قرآن نے واضح بیان کیا کہ شیاطین یا جنات میں سے یا انس میں سے، انسانوں میں سے ہیں۔ لہذا صاحب شر کو دشمن بنا لو، اور جو بری عادات اور خصلتوں کا مالک ہے وہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا، پستی تک پہنچا دے گا۔ اس لیے دیکھو تم کس کے ساتھ جڑ کے بیٹھتے ہو، اس کی طرف نگاہ رکھو۔ اس کے ایک اور زبان میں بڑا خوبصورت انداز میں روایت کے اندر ذکر کیا گیا۔ یہ روایات اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ ہمارے سامنے یہ تصویر کشی ہو جائے کہ بیرونی شیاطین ہیں، بیرونی شیاطین القاء کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کوئی بھی انسان کو کہیں نہیں لے کے جاتا، جبر کر کے کوئی بھی نہیں انسان سے کام کراتا۔ اگر جبر سے کام کرائے تو وہ اس کے نام اعمال میں لکھا ہی نہیں آتا۔ کس طرح سے یہ واردات کرتے ہیں شیاطین؟ دوست بنتے ہیں، ساتھی بنتے ہیں، ان کی محفلوں میں انسان اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، کان لگا کے ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی طرف وہ جاذبیت سے خود بڑھتا ہے۔ منع کیا روایات نے آ کے۔ بس یہ دو اسلوب ہو گئے، تیسرا اسلوب دیکھیں۔ تیسرا اسلوب خصوصی طور پہ اسی قوت واہمہ اور باطن کے امور سے تعلق رکھتا ہے، اور معتبر صحیح سند روایت ہے الکافی کے اندر
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما من قلب الا وله اذنان، کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قلب نہیں ہے، ادھر قلب بمعنی ذات نفس ہے، خود انسان ہے، کیونکہ ایک دفعہ قلب سے مراد انسانی نفس میں وہ قوت ہوتی ہے جو معلومات تفصیلی طور پہ لیتی ہے اور غور و فکر کرتی ہے اور حقائق سے معلوماتی علمی تعلق قائم کرتی ہے۔ قلب ہے انسان میں ایک قوت، ایک دفعہ اس طرح سے تعبیر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ قلب کہہ کے ذات انسان، نفس انسانی مراد ہے۔ کوئی ایسا انسانی نفس نہیں ہے، ما من قلب الا وله اذنان، دو کان ہیں، ہم نے اسے نام دے دیا تھا دو چسپ ہیں، دو سمے ہیں، مثلا ایک موبائل میں دو سمے، ایک انسان میں دو کان، کیونکہ دو سمیں سگنل لیتی ہیں تو دو کان ہیں۔ علی احداہما ملک مرشد، ان دو میں سے ایک کان کیا کرتا ہے، وہ فرشتہ ہے کہ جو اسے رہنمائی کر رہا ہے، اس کی بات سنتا ہے۔ وعلی الاخری شیطان، اور دوسرے سے کس کی بات سنتا ہے، شیطان مفتن، جو فتنے میں ڈالتا ہے۔ ھذا یأمرہ وھذا یزجرہ الشیطان، پس یہ بھی حکم کرتا ہے فرشتہ بھی اور روکتا ہے، اور شیطان بھی حکم دیتا ہے اور منع بھی کرتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، یأمرہ بالمعاصی، شیطان کہتا ہے گناہ کر لو، اس میں لذت ہے، فائدہ ہے، بعد میں توبہ استغفار کر لینا، بڑی فرصت ہے ابھی تمہارے پاس، مزین کر کے دکھاتا ہے گناہ کے عمل کو۔ والملک یزجرہ عنہا، فرشتہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے بار بار مت کرو، منع کر رہا ہوتا ہے کہ نہ کرو یہ۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اسی بات کو قرار دیا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ قاف میں آیت نمبر 67 اور 68 میں، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں طرف اور بائیں طرف، قعید قعد سے بیٹھے ہوتے ہیں، قعود قیام کے مقابلے میں نا، قعید، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بھی بیٹھے ہیں اور بائیں بھی بیٹھے ہیں۔ ما یلفظ من قول، کوئی لفظ جو ہے نہیں وہ بات چیت کا نکالتے، کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا، قول کلام، کلام کا کوئی لفظ نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ اس کے پاس رقیب ہیں جو اس کو حفاظت کرتے ہیں، صحیح ہے، رقیب عتید۔ اس لیے روایات نے ایک اور انداز میں اس طرح سے ذکر کیا ہے، اگلی روایت دیکھیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے معتبر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الکافی ہی کی روایت ہے، ان للقلب اذنین، دل کے دو کان ہیں، فاذا ہم العبد بذنب، جب بھی ارادہ گناہ انسان کرتا ہے، قال له روح الایمان لا تفعل، تو روح ایمان اسے کہتی ہے مت کرو، وقال له الشیطان افعل، اور شیطان کہتا ہے کرو، وَإِذَا كَانَ عَلَى بَطْنِهَا، اور جب وہ اس کے بطن تک پہنچتا ہے، نُزِعَ مِنْهُ روح الایمان، یعنی اس برائی کو انجام دینے کی طرف بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پہلے ارادہ کیا اور اب کیا اس سے تعلق پیدا کرتا ہے، جب تعلق پیدا کرتا ہے تو روح ایمان کیا اس سے چھین لی جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، یعنی فرشتے والا کان بند ہو گیا۔ اب جس کی اس نے سننی ہے، سنے گا اور عمل کی طرف جائے گا تو دوسرا کان بند ہوتا جائے گا، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ اس کان کو بند کر رہا ہے۔ اب یہ تعبیر عوامی کلمات اور الفاظ سے ائمہ علیہ السلام نے ایک حقیقت کو کتنے شاندار انداز میں بیان کیا ہے۔ اسی کو ہم قوت وہم سے تعبیر کرتے ہیں کہ قوت وہم کے ذریعے سے شیطان سے رابطہ ہو رہا ہے اور قوت عقل کے ذریعے سے فرشتے کا رابطہ ہو رہا ہے۔ اب ہمیں اس بات کو جب ہم یہ مقدمات سمجھ چکے کہ بیرونی ہمارے نفس کی جہان سے باہر شیاطین بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں، شیاطین کا سردار اور امام کون ہے؟ ابلیس۔ فرشتوں کا سردار اور امام مثلا جبریل علیہ السلام یا 4 ملائکہ آپ اہم قرار دے سکتے ہیں۔ فرشتے اپنے ائمہ سمیت وہ سر بسجود ہو گئے خلیفۃ اللہ کے سامنے اور قبول کر لیا خلافت آدمیت کو۔ شیطان اپنے امام سمیت اور چینوں سمیت، اپنے نمائندوں سمیت
وہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے مقابلے میں ڈٹ گیا. بس آدم علیہ السلام ان دونوں سے ہٹ کے ایک ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ قرار دیا. ابلیس ان کی ولایت سے باہر نکل گیا اور ملائکہ خلافت آدم میں آ گئے. لہٰذا خلافت آدم میں سب سے زیادہ مطیع ان کا کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں. فرشتگان سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہیں اور ہمیشہ خیر کی طرف. ان سے بڑھ کر خیر خواہ آدم کا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا ان سے بڑھ کر خیر خواہ، اس لیے بنی آدم کا بھی ان سے بڑھ کر خیر خواہ نہیں ہے. لیکن کس قوت سے ہم اس سے تعلق پیدا کریں؟ مادی تو ہے نہیں کہ مادی تعلق پیدا کریں ہم. اچھا اور کیا قوت خیال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، قوت خیال سے پیدا ہو سکتا ہے ایک تعلق، قوت عقل سے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن قوت خیال تو آمیزش کر لیتی ہے، خلط ہو جاتی ہے شیطنت کے ساتھ بھی، اس کے رفیق بھی بن جاتی ہے. بس حس خیال وہم یہ رفقائے شیطان بھی بن جاتے ہیں اور رفقائے ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت رفقائے ملائکہ ہوتے ہیں؟ اس وقت جب عقل جو ہے وہ فعال ہو، متحرک ہو. فرشتوں سے تعلق ہے. عقل کا دروازہ بند ہو جائے شیطان سے تعلق ہے. اس حقیقت کو فلاسفہ نے اپنی اصطلاحی زبان میں بیان کیا، علماء اخلاق نے اپنی اصطلاحات کے دائرے میں بیان کیا، اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے عوامی قالب میں ڈھال کے البتہ بلاغت کی اوج پہ پہنچاتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، بہترین کلمات کا چناؤ کرتے ہوئے اس حقیقت کو ذکر کیا ہے. کیونکہ مثلا فرمایا قلب کے دو کان ہیں، ایک کان سے شیطان کی آوازیں سن رہے، ایک سے فرشتے کی. جس کی طرف بڑھے گا دوسرا کان کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا، اس کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا عقل فعال ہو تو اس کا گلا گھونٹنا شروع ہو جاتا ہے، شیاطین کا دروازہ بند ہونے لگ جاتا ہے. یہ جب ہم حقیقت جان گئے، ادھر ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، کیونکہ اگلے درس میں ہم اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے. آج روایات کی زبانی سے اشارتاً تذکرہ کرنا ہے، ہم مثالوں کے ساتھ وارد ہوں گے اگلے درس میں. اور اگلے درس میں جو مثالیں زیادہ تر دی گئی ہیں وہ اسی بد نظری اور جنسی شہوات کے باب سے ہمارے سامنے زیادہ پیش کی گئی ہیں. ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک انسانی قوتیں ہیں، قوہ انسانی ہے جن کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، اور ایک حیوانی قوتیں ہیں. مثلا خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی قوت حیوانی بالفاظ دیگر، بلکہ اس کو ہم اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور مطلب کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے عقل کو غالب قرار دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے عقل تک کیوں شیطان کی رسائی نہیں ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ عقل کا تعلق اس جہان کے ساتھ ہے، جہان فرشتگان جسے جہان عقل کہتے ہیں، جسے عالم برا جبروت کہتے ہیں، عالم قیامت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر 2، عقل اپنی قوت کے اعتبار سے وہ فوقیت رکھتی ہے، تمام قوت ادراکیہ کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. عقل کیا ہے؟ اپنی قوت کے اعتبار سے کیا رکھتی ہے؟ فوقیت رکھتی ہے. چونکہ انسان تجرد سے جتنا نیچے آتا جاتا ہے، یعنی مجرد جہان سے جتنا باہر نکلتا جاتا ہے، شیاطین کا اس کے اوپر قبضہ اتنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا اس مادی جہان جس کو عرفا جو ہیں وہ باطن جہنم، ظاہر جہنم بھی کہتے ہیں. اس دنیا کا باطن کون ہے؟ جہنم. دنیا کا ظاہر کیا ہے؟ جہنم کا ظاہر کیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہان. یہ جہان جو ہے اس کی ہر حقیقت مادہ بھی رکھتی ہے اور صورت بھی رکھتی ہے. درست ہے؟ تجرد سے بہت دور ہے مادی جہان، مجردات سے دور ہے. اس لیے جو مادی جہان میں رہنے کا عادی ہو چکا ہو، مادی جہان میں رہنے کا سے محبت کرنے لگے، چاہتا ہے کہ میں مادی جہان میں زندہ رہوں، وہ شخص مجرد جہان سے دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ توحید و نبوت، امامت، دین سے دور ہونے لگ جاتا ہے. کیونکہ دین تو وہ غیبی جہان سے تعلق رکھتا ہے سارا. اس لیے متقین کی پہلی صفت سورہ بقرہ نے کیا ذکر کی کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمانی تعلق ہے غیب سے، کیونکہ غیب سے تعلق ایمانی قائم نہ ہو تو کہاں سے تقویٰ وجود میں آنا ہے. خلاصہ کلام، مادی جہان چونکہ تجرد سے
دور ہے۔ اگرچہ مادی جہان کی حقیقت تجرد ہے، مجرد ہے، لیکن مادی جہان وہ مادہ اور صورہ دونوں رکھتا ہے، اور مادہ اور صورہ تجرد سے دور ہے۔ تجرد کہتے یہ ہیں، مجرد یعنی خالی ہونا۔ تو ہمارے پاس دو قسم کے جہان ہیں، ایک ہے کہ جو خالی ہے ہی نہیں کسی طور پہ، مادہ اور صورہ سے بھرا ہوا، یہ مادی جہان یہی ہے۔ مادی جہان سے تعلق حواس خمسہ کے ذریعے نفس پیدا کرتا ہے، اور کوئی تعلق ہمارا نہیں ہوتا۔ حواس خمسہ وہ جسم کے اعضاء کی سلامتی کی شرط کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اگر مادی جسم اور اس کے اعضاء سالم نہ ہو تو حواس خمسہ بھی کام نہیں کریں گے۔ بس یہ دو شرائط ہونا لازم ہے، ورنہ روح کا تعلق مادی جہان سے قائم نہیں ہو سکتا۔ اول مادی جسم ہو، نمبر دو مادی جسم میں حواس کیا ہوں وہ ساتھ اس کے مربوط ہوں۔ اور حواس کب مربوط ہوتے ہیں؟ جب مادی جسم کے اعضاء سالم ہوں۔ بس مادی جہان جو ہے وہ اصلاً مجرد نہیں ہے، کیا ہے؟ مادی ہے۔ مادی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مادہ اور صورہ ہے۔ مادہ اس لیے وزن ہے ہر چیز کا، صورہ ہر مادی چیز جو ہے وہ صورت رکھتی ہے اور اس کی حدود بندی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک لکڑی ابھی پودا ہے تو پودا ہونا اس کی صورت کہلائے گی، اور اس کے اندر جو مواد ہے وہ مادہ کہلائے گا جس سے وہ پودا بنے۔ یہی پودا درخت بن جاتا ہے، اب درخت کیا کہلائے گی؟ صورہ کہلائے گی، اور یہ مواد وہ مادہ کہلائے گا۔ اس کی مثال ایک اور لے لیتے ہیں۔ انسان کا جو نطفہ ہے، انسانی نطفہ، اس کے اندر جو پانی اور ذرات ہیں وہ کیا ہیں؟ مادہ۔ لیکن نطفے کی جو شکل ہے، قطرات ہیں، یہ صورہ کہلائیں گی۔ اب صورہ جو ہے وہ مادہ کے اوپر صورہ ڈھلتی جاتی ہے۔ مادی جہان میں نہیں ہو سکتا کہ صورہ مادہ کے بغیر ہو، اصلاً ہو نہیں سکتا۔ صحیح، صورت کے بغیر مادہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا مادہ جب کوئی مرحلہ طے کرے گا صورت اختیار کر لے گا۔ جب کوئی مرحلہ طے کرے گا کیا کر لے گا؟ صورہ اختیار۔ مثلا اسی طرح نطفہ وہ مادے کے اعتبار سے مرحلہ طے کرتا ہے، علاقہ بنتا ہے تو صورت تبدیل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ لہذا ہر صورت مادے کے مرتبے کو ظاہر کرتی ہے۔ مواد جو ہے وہ ایک سا یکساں ہی دنیا میں پایا جاتا ہے، لیکن مواد کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ صورہ سے۔ یہ فلسفے نے اسے بہت عمیق طریقے سے ذکر کیا کہ مادہ جو ہے وہ جنس سے تعلق رکھتا ہے، اور صورہ بے عنوان فصل ایک کام اس مادی جہان میں کرتی ہے، مشخص اور معین کرتی ہے صورہ آ کے۔ یہی علاقہ مضغہ بن جاتا ہے، مضغہ جو ہے وہ جسم سوی بن جاتا ہے، اور انسان جو ہے پھر جسم سوی وہ پیدائش کے وقت ایک بہترین جسم بن کے آ جاتا ہے۔ بس صورہ مادہ میں تبدیل ہوتی رہے گی، مادہ اندر سے موجود ہے اس جہان کے اندر، وہ کہیں نہیں جاتا مادہ، اس لیے مادے صورت تبدیل کرتے ہیں۔ اس لیے مادہ اور صورہ یہ دو اس دنیا کے اندر یہی حجاب بن جاتے ہیں۔ بس مادہ اور صورہ اس دنیا میں یہی حجاب بن جاتے ہیں اگلے جہان کے لیے، اندر منتقل ہونے کے لیے۔ اب ہم مجرد جہان، اس کے بعد جو آتا ہے وہ مجرد ناقص ہے، وہ برزخ کہلاتی ہے، وہ ملاکوت کہلاتے ہیں، اسے عالم ذر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مجرد ناقص ہے، یعنی مادہ تو نہیں ہے، مجرد عن المادہ تو ہے، لیکن صورت سے بھی مجرد ہے نہیں۔ صورہ بنام شکل و صورت بھی ہے، اور صورہ بمانے اس کا مرتبہ بھی ہے کہ جو اس نے حاصل کیا، کیونکہ اس دنیا میں صورہ کا اطلاق دو چیزوں پہ ہوتا ہے، ایک شکل و صورت پہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو مادہ نشوونما پا کے مرتبہ حاصل کر چکا ہے۔ اب صورہ دوسرے معنی میں فلسفی خالص معنی ہے۔ صورہ پہلے معنی میں شکل و صورت کے عنوان سے وہ اس دنیا میں دیگر زبانوں میں بھی رائج ہے، لیکن صورہ کی ایک کلمہ صورہ وہ ایک فلسفی اصطلاح بھی ہے۔ بہرحال آگے کا جو مرحلہ ہمارے پاس ہے برزخ مجرد ناقص، مجرد ناقص سے کیا مراد ہے؟ صورہ ہمراہ ہے لیکن مادہ نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ اس جہان کو جہان برزخ کہتے ہیں، جہان ملاکوت کہتے ہیں۔ یہ مجرد ناقص ہے۔ برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ نہ یہ عقل ہے نہ یہ مادی دنیا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ بین کو کہتے ہیں نا، برزخ لا یبغیان، کہ دونوں ایک دوسرے پہ نہیں چڑھتے، دونوں کو روکا ہوا ہے۔ بس ایک طرف سے برزخ کو دیکھیں تو وہ مادی جہان
کی مانند ہے سورہ کے اعتبار سے. دوسری طرف سے دیکھیں تو جہان عقل سے وابستہ کیونکہ مادہ نہیں رکھتی. واضح بات. لہٰذا قوت خیال جو بھی بنائے گا وہ سورہ کو بنا رہا ہے. سورہ بے معنی شکل، سورہ بے معنی رنگ ڈھنگ، سورہ کو تشکیل دے رہا ہے. سورہ موجود ہے، بس مجرد عن المادہ تو ہے، مجرد عن سورہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تجرد ناقص. لیکن برزخ مادی جہان سے افضل ہوئی یا نہیں؟ کیونکہ اصل مشکل کہاں پہ تھی؟ مادہ اور سورہ کا باہم ہونا. یہ حجاب تھا، یہ تنزل تھا. اسی نے ہمیں روکا ہوا ہے، اسی نے ہمیں پستی کی طرف لایا ہوا ہے. یہ مرتبہ حیوانی کہلاتا ہے، یہ مرتبہ خالص حیوانی کہلاتا ہے. لیکن جب مادے سے چھٹکارا پا لیا تو اب ہماری پرواز اوپر کی طرف ہوئی یا نہیں؟ پرواز اوپر کی طرف ہوئی نا. اب پرواز اوپر کی طرف ہوئی، لیکن مکمل ہوگی پرواز یا ایک ہے نقص کی صورت کہ سورہ ہمراہ ہے. قوت خیال اسے رکھی ہوئی ہے سورہ کے اندر، مادہ بے شک نہیں. اس لیے آپ کو خوابوں میں، خیالوں میں آپ کو کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا. سورج چاند ستارے نظر آتے ہیں، وزن ہے اس کا. پانی کے ذخیرے نظر آتے ہیں، وزن ہے اس کا، چونکہ مادہ نہیں ہے، لیکن اس کی سورہ موجود ہے. لیکن جب آپ عقل کے پاس آتے ہیں تو دونوں سے عقل کیا ہے؟ مجرد ہے. عقل میں نہ مادہ ہے اور نہ سورہ پائی جاتی ہے، اس لیے عقل مافوق ہوگی یا نہیں؟ بس شیطان مادے اور سورہ سے بھی مدد لیتا ہے اور خالی سورہ سے بھی مدد لیتا ہے. لیکن اگر آپ مادے اور سورہ سے معانی کو درک کریں اور فقط معنی ہو، جو معنی مجرد عن المادہ و سورہ ہے، یہ مافوق ہے. اس لیے عقل کا غلبہ انسانیت کہلاتی ہے. اگر کسی نفس کے اندر عقل کا غلبہ آ جائے، عقل غالب ہو جائے، یہاں پر شیطان صلاحیت نہیں کر سکتا. صحیح ہے؟ عقل غالب آ جائے. عقل غالب آ جائے، قوت حس رہے گی یا نہیں؟ ہوگی. قوت حس کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا؟ وہ مثلاً بصیرت پیدا کرے گا، مشاہدے کرے گا، عبرت لے گا. جیسے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس شخص کی بہت مدح و ستائش وارد ہوئی ہے کہ جس نے چیزوں کو دیکھا تو عبرت حاصل کی، سنا کان لگا کے تو ہدایت حاصل کی. قرآن نے روایات اور آیات دونوں بیان کرتی ہیں. بس اگر اس طرف یہ نقطہ اہمیت کا حامل نقطہ ہے فہم کے لیے کہ اگر کوئی شخص عقل کو غالب کرنے میں کامیاب ہو جائے، کیا کرے؟ اگر عقل کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو قوت حس اس کی کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کام کرے گی. کام. اچھا، قوت حس اگر کام کرے تو پھر کیا ہوگا؟ قوت حس کے ذریعے سے وہ عقل کے پاس معلومات پہنچائے گا، شیطنت سے بچ جائے گا. اچھا، قوت خیال کام کرے گی یا نہیں؟ قوت خیال بھی کام کرے گی، لیکن قوت خیال کیا ہو جائے گی؟ اس جگہ پہ پاکیزہ ہو جائے گی. اچھا، قوت وہم بھی کام کرے گی یا نہیں؟ قوت وہم بھی کام کرے گی. کیا کرے گی؟ قوت عقل کی خادم بن جائے گی. قوت عقل کی خادم بن جائے گی. یہ سارا کا سارا کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان وہ حقیقت میں عقل کو غالب کر لے، کیونکہ عقل کو اللہ نے خلق کی غلبے کے طور پہ کیا ہے. لیکن اب برعکس تصویر ہو جاتی ہے، عقل کو وہ غالب نہیں کر پاتا. عقل کو غالب نہیں کر پاتا. کیا ہوتا ہے؟ قوہ حیوانی غالب ہو گئی، خواہشات نفسانی ہے، اسی کے تصورات میں رہتا ہے، لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حیوانی چیزوں کو بھر بھر کے لے رہا ہے، ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، آزادانہ نگاہیں آس پاس پھیرتا رہتا ہے، کانوں کو بند نہیں کرتا، ہر آواز، ہر ٹون، ہر کلام کے اوپر اپنے کانوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ آوازیں اور باتیں منتقل کرتی ہیں. ہر چیز کو چکھتا ہے، نہیں دیکھتا حلال ہے یا حرام ہے. علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور کرو کائنات میں، ایک جانور بھی سونگے بغیر نہیں کھاتا. کتا سونگتا ہے پھر کھاتا ہے، بلی سونگتی ہے پھر کھاتی ہے. تو اے انسان تو کیوں نہیں سونگتا کہ یہ کھانے کی چیز ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے یا نہیں؟
یہ سننے کی چیز ہے یا نہیں؟ کیوں اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتے ہو تم؟ لہٰذا سونگ کے تم، یہ قانون خدا ہے، حیوان کو بھی اللہ نے ایسے آزاد نہیں چھوڑا۔ آپ چوہا دیکھیں، بلی کے سامنے ڈال کے دیکھیں، اگر گولیاں زائد کی کھا کے مرا ہے، بلی جتنی بھوکی ہو نہیں کھائے گی، اصلاً اس کی طرف منہ ہی نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر چوزا وغیرہ ہے، مرغی یا کوئی پرندہ، وہ تبھی موت بیماری سے بھی مر گیا ہے، زہر کھا کے نہیں مرا، بلی کھا لے گی۔ زہر سے مرا ہے، بلی اسے نہیں کھائے گی۔ بیماری موذی ہے، وہ اسے سونگتی رہے گی، تب کھائے گی یا نہیں کھائے گی، چھوڑ دے گی۔ تو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں سونگے بغیر چیزوں کو کھا دیتے ہو؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیا غذا کھا رہے ہو؟ غذا کو پہلے دیکھو، غذا کو پہلے سونگو، غذا کو پہلے جانو کہ قابل غذا ہے یا نہیں، اس کے بعد کھاؤ۔ آنکھوں کی بھی غذا ہے، کانوں کی بھی غذا ہے، لمس کی غذا ہے، چکھنے کی غذا ہے، سونگھنے کی غذا ہے، ہر چیز کی غذا ہے۔ ہر چیز کے اوپر نہیں انسان آ کے ٹوٹ پڑ سکتا۔ مثلا دیکھیں کہ اس خاتون کو میں دیکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ نہیں، اگر شر نے اجازت دی، نگاہیں جھکائے، یہ نہیں کھا سکتا ان آنکھوں سے، یہ نہیں جنسی تعلق قائم کر سکتا، یہ نہیں ارتباط قائم کر سکتا۔ جس سے قائم کر سکتا ہے بس اس کے لیے اپنے آپ کو چھوڑے۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ جو قوتیں ہیں یہ ایک دفعہ حیوانیت کے ماتحت آ جاتی ہیں۔ کس کے ماتحت آ جاتی ہیں؟ قوت حس کس کے ماتحت ہے؟ حیوانیت کے، اب عقل کے نہیں ہے۔ قوت خیال کس کے ماتحت ہے؟ حیوانیت کے۔ وہ حیوانی پھر یہ کہلاتے ہیں۔ حیوانی قوتوں کا رئیس کون ہے؟ مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حیوانی قوتوں کا رئیس وہ وہم ہے، وہم اس کی بادشاہ ہے۔ انسانی قوتوں کا رئیس عقل ہے، حیوانی قوتوں کا رئیس وہ قوت وہم ہے۔ لہذا عقل جب گر جائے تو حیوانی قوتوں کا رئیس بن جاتی ہے۔ اس لیے وہم کی تعریف کی گئی تھی عقل ساقط۔ ساقط یعنی سقوط کر جائے، گر جائے۔ جو گر جائے، عقل جب گرتی ہے تو حیوانیت کا رئیس بن جاتی ہے۔ اسی طرح قوت خیال کی نظر ہو جائے تو وہاں پہ اب معانی کو درک کون کر رہی ہے؟ قوت وہم، لیکن خیال کو وابستہ ہے، خیال اس کو طرح طرح کے منصوبے بنا کے دے رہا ہے۔ مثلا خوف، قوت وہم نے خوف کا احساس کیا، قوت خیال سے تعلق پیدا ہو گیا تو طرح طرح کی اس نے منظر کشی کر دی۔ تم جیل میں ہو تو اس طرح تمہیں مارا جا رہا ہے، کیڑے تمہارے اوپر پھینکے جا رہے ہیں، بچھو میں ڈال دیا گیا ہے، سانپوں میں تمہیں ڈال دیا گیا ہے، تصویریں پھر اس کے سامنے بار بار لائے گی۔ یہ قوت خیال معانی کو خوف کیا اس نے، اب کس طرح سے در کر رہی ہے۔ پتہ لگ گیا میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، نفرت کو قوت وہم کے ذریعے معنی درک کیا۔ قوت خیال سے چونکہ تعلق تھا، اب وہ بدلہ لے رہا ہے، انتقام لے رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ کوئی سازش کر رہا ہے، کبھی کوئی جواب اپنے اندر دے رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے اس کو ملیا میٹ کر رہا ہے، کبھی اس کا کوئی بھیانک چہرہ آ رہا ہے کہ تمہیں اس طرح سے گالم گلوچ کر رہا ہے، تمہیں تانا دے رہا ہے، تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ طرح طرح سے اس کے وجود میں قوت خیال کے ذریعے سے تصورات ابھریں گے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے یہ ایک عمل انجام پاتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ ہم نے آج کے درس میں یہ مطالعہ کیا کہ یہی قوت وہم اگر عقل کے تابع ہو تو خادم عقل ہے، اور اگر عقل کے تابع نہ ہو تو رئیس حیوانیت ہے، اور رئیس حیوانیت کو ہی شیطنت کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔